السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MHV فرینکفورٹ۔ پاکستان ڈرائیونگ تھیوری کورس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ابھی ہم اسلام آباد ڈرائیونگ تھیوری کورس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بیسیکلی سوال جو ہیں وہ ملتے جلتے ہی ہیں، اور لیکن یہ کیونکہ کچھ بڑے شہروں میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ای ٹیسٹ جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، جہاں پہ آپ اسکرین پہ ٹچ کر کے جو ہے وہ آپ تھیوری کا پیپر جو ہے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں۔ تو ہم نے اسلام آباد ڈرائیونگ تھیوری کورس جو ای ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی یعنی کہ کویشچن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور 60 کویشچن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ 61 کویشچن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو MHV فرینکفورٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ 61 کویشچن میں وہ کہہ رہا ہے جی سامنے دیے گئے نشان سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو نشان ہوتا ہے یہ ایک ہاسپٹل کا نشان ہے۔ یہاں پہ اردو میں نہیں لکھا ہوا لیکن انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ہاسپٹل کا نشان ہے۔ اور 62 کویشچن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیریئر ہیں، اور بیریئر جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلوے پھاٹک جو ہے یہ بیریئر والا ہے، گیٹ والا ریلوے پھاٹک ہے۔ 63 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پہ جو ہے وہ پتھروں کے اڑ کر لگنے کا خدشہ ہے۔ اب یہ جو 63 آپ کو نظر آ رہا ہے کویشچن میں، یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے روڈ پہ، تو وہاں پہ اس طرح پتھر اڑ کے جو ہے وہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 64 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہ ایک آگے ریسٹوران ہے، یعنی کہ یہ کھانے کی آگے جگہ ہے، تو یہ اس کا نشان ہے۔ 65 کویشچن جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہیں پہ روڈ شارپ ہوتا ہے اور مڑ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ روڈ اس طرف جا رہا ہے، تو یہ بیسیکلی بائیں طرف سڑک کا نشان ہے کہ یہ شارپ ڈیویشن ہے۔ 66 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہاں پہ یک طرفہ سڑک ہے۔ یک طرفہ سڑک ہوتا ہے ون وے روڈ، یعنی یہ صرف یہاں پہ سامنے سے ٹریفک نہیں آ سکتی، صرف ٹریفک اس طرف جا رہی ہے۔ 67 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہ پی کا جو نشان ہے یہ پارکنگ کا ہے، اور دائیں جانب جو ہے وہ پارکنگ ہے۔ 68 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کس چیز کی سہولت موجود ہے؟ فیسلٹی انڈیکیٹر۔ فیسلٹی انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی لائک کوئی جو آپ کو ضرورت ہو روڈ کے اوپر سہولت کے لیے، کچھ ایسی یا سروس ایریا بنے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ آگے 69 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی کہ یہاں پہ یہ جو ایک سائن اس طرح نظر آتا ہے نا آپ کو وائٹ، یہ اگر 3 ہوں تو اس کا مطلب ہوگا 300 میٹر آگے موٹر وے ختم ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ نے اس پار لینا ہے آپ نے موٹر وے سے اترنا ہے۔ ایک لائن کا مطلب ہے کہ 100 میٹر جو ہے نا آگے جو ہے موٹر وے ایگزٹ ہو رہی ہے۔ 70 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہ 2 لائنیں ہیں، تو 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹر وے جو ہے وہ 200 میٹر بعد جہاں پہ آپ نے اترنا ہے 200 میٹر بعد آگے وہ آ رہی ہے۔ 3 لائنوں کا مطلب ہے 300 میٹر بعد۔ 72 جو سوال ہے اس میں کہہ رہا ہے جی یہ موٹر وے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے نیچے جو ریڈ اوپر لائن ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ موٹر وے ختم ہو رہی ہے۔ 74 کویشچن میں کہہ رہا ہے یہاں پہ ہارن بجانا منع ہے، اور 75 میں یہ جو کراس کا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو چوک آ رہا ہے، یعنی اس سائن سے آگے جو بھی چوک ہے تو وہاں پہ آپ نے دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک یعنی رائٹ ٹریفک جو ہے اس کو آپ نے رائٹ آف وے دینا ہے، راستہ دینا ہے۔ 76 کویشچن جو ہے یہ بیسیکلی اس طرح کا نشان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی نیشنل سپیڈ لمٹ اپلائی ہو رہی ہے، ادھر جو نیشنل سپیڈ لمٹ ہے روڈ کی وہ یہاں اپلائی ہو رہی ہے، وہ اس سپیڈ پہ آپ چلا سکتے ہیں۔ 77 کویشچن جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گول سرکل ہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے جہاں سے بھی آپ انٹر ہو رہے ہیں یہ آگے وائٹ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، سٹاپ لائنز ہیں۔ 78 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہاں پہ یہ جو سائن ہے یہ سٹاپ اینڈ گیو وے کا ہے، یہاں پہ آپ نے راستہ دینا ہے رائٹ اور لیفٹ والوں کو۔ 79 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی یہاں پہ منتبہ کرنے والے سائن بورڈ زیادہ تر کس شکل کے ہوتے ہیں؟ تو جو آپ کو یعنی کہ وارننگ سائن دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرائنگل یعنی تکون کی شکل میں ہوتے ہیں۔ لازمی سائن زیادہ تر کس شکل کے ہوتے ہیں؟ تو لازمی جو ہوتے ہیں وہ سرکل نما ہوتے ہیں، یعنی گول سرکل ہوتا ہے، گول جیسے ہوتا ہے اوپر ہم نے جو پڑھے ہیں ریڈ سرکل۔ 81 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی اطلاعی سائن یعنی کہ انفارمیشن جن کو سائن کہتے ہیں وہ زیادہ تر کس شکل کے ہوتے ہیں؟ وہ چکور کے ہوتے ہیں، یعنی ریکٹینگل کے۔
82 क्वेश्चन में कह रहा है जी गिव वे ने लिखा हुआ, वैसे इसका मतलब यहाँ पे लफ्ज ये है कि गिव वे। गिव वे साइन बोर्ड का क्या मतलब है? तो गिव वे का बेसिकली यहाँ पे ने तो लिखा हुआ है दाएं से आने वाली गाड़ी को रास्ता देना, लेकिन बेसिकली गिव वे का मतलब होता है राइट और लेफ्ट दोनों को राइट देना। दौराने ड्राइविंग हम मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दौराने जो सफर हमने अगर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है तो गाड़ी एक साइड पर खड़ी करके हम जो है वो फोन इस्तेमाल करेंगे। 84 क्वेश्चन में कह रहा है जी जब लाइट येलो होती है तो इसका क्या मतलब है? तो येलो लाइट का मतलब होता है इसके बाद अब लाइट रेड होनी है तो आपने यहाँ पे रुकना है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है जी दौराने ड्राइविंग आपकी तवज्जो कम हो सकती है अगर आप क्या करें? मोबाइल फोन का इस्तेमाल डेफिनेटली एयर कंडीशन से तो नहीं होगी, ना दरवाजों की तरफ देखने से। 86 क्वेश्चन में कह रहा है जी गाड़ी को रोकने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो पहले तो आपने शीशों में देखना होता है क्योंकि बार दफा पीछे से कोई तेज आ रहा होता है और आप एकदम ब्रेक लगा लें। 87 क्वेश्चन में कह रहा है जी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नजदीक पहुंच रहे हैं, पैदल अशाह सड़क जो है वो वहां पे तैयार खड़े हैं। सड़क क्रॉस करने के लिए आपको चाहिए कि क्रॉस करने के लिए हॉर्न का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखें जी आपने स्लो डाउन करना है, जहाँ पे लोग खड़े हों तो आपने उनको जो है वो हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने जो है गाड़ी आस्था करके रुकने के लिए तैयार रहना है और उनको जगह देनी है। 88 क्वेश्चन में कह रहा है आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों को अपनी मौजूदगी जाहिर करने का। हॉर्न तभी इस्तेमाल होता है जब आप दूसरों को अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। गाड़ी में सीट बेल्ट ना बांधना किसकी जिम्मेदारी? गाड़ी में सीट बेल्ट ना बांधना किसकी जिम्मेदारी है? यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ द पैसेंजर इन द व्हीकल डू नॉट फास्टन द सीट बेल्ट। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं बांधता तो जिम्मेदारी डेफिनेटली ड्राइवर की होती है। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है जी क्या सीट बेल्ट इस्तेमाल ना करना कानूनन जुर्म है? तो यहाँ पे आएगा जी हाँ ये कानूनन जुर्म है। तो आज हमने फिर आपके साथ जो है वो 60 क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने 30 अभी तक किए हैं। 91 क्वेश्चन में कह रहा है जी 2 सेकंड का कानून कब लागू होता है? तो जब मौसम खराब होने की सूरत में 2 सेकंड का होता है, यानी कि जब वेदर क्लाउडी वेदर हो, बारिश वाला हो, फिर 2 सेकंड का फासला आपने रखना होता है अगली गाड़ी से। 92 क्वेश्चन में कह रहा है जी आपको खासकर इंजन ऑयल का होल कब चेक करना चाहिए? तो जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो उससे पहले आपको इंजन ऑयल का होल जो है यानी वो लेवल जो होता है उसका वो चेक करना चाहिए, वो कहता है। 93 क्वेश्चन में कह रहा है जी मदरजा ज़ैल में कौन सी चीजें खत्म हो जाएं तो एक्सीडेंट हो सकता है? तो बैटरी का पानी से तो नहीं होता, ना रेडिएटर के पानी से, बल्कि ब्रेक जो ऑयल होता है ना, ब्रेक फ्लूइड का मतलब होता है ब्रेक ऑयल जो होता है, ब्रेक ऑयल वो अगर कम हो तो फिर ब्रेक नहीं लगेगी। 94 क्वेश्चन में कह रहा है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए मखसूस है? तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए है। आप ओवरटेक कर सकते हैं रोड की दरमियानी टुकड़े वाली लाइन पर, यानी आप ब्रोकन अगर लाइन है ना रोड के दरमियान में तो फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं, अगर सॉलिड सीधी लाइन है तो फिर नहीं कर सकते। सूरज गरूब होने से कितनी देर पहले गाड़ी की लाइट जलानी चाहिए? तो सूरज गरूब होने से 20 मिनट पहले ही वो कहते हैं अपनी लाइटें ऑन करते हैं। गोल चक्कर पर पहले गुजरने का हक किन गाड़ियों को है? तो डेफिनेटली जो राइट साइड से गाड़ियां आ रही होती हैं उनका हक होता है जो अंदर एंटर हो जाती हैं। 98 क्वेश्चन में कह रहा जी अगर किसी चौराहे के करीब गाड़ी पार करें तो चौराहे से आप फासला कितना होना चाहिए आपकी गाड़ी का, यानी जहाँ पे आपने गाड़ी खड़ी करनी हो, अगर किसी रोड के ऊपर क्रॉसिंग जहाँ पे हो तो वहां पे कम से कम आपका अगली जो आगे चौक है या क्रॉसिंग है उससे 10 मीटर का जो है फासला होना चाहिए। 99 क्वेश्चन में कह रहा है क्या किसी बस स्टॉप पर गाड़ी को पार्क किया जा सकता है? तो बस स्टॉप पे हम नहीं कर सकते, इसका यही आ गया नॉट अलाउड, मना है। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है जी क्या मोटरवे पर पार्किंग की जा सकती है? तो इसमें भी आएगा नॉट अलाउड, नहीं अलाउ। इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को कहां पर खड़ा किया जा सकता है? तो गाड़ी को हमेशा हार्ड शोल्डर पर जो रोड के साथ जगह होती है। आगे आता है जी ड्राइविंग के दौरान अगर अंधा मोड़ आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो गाड़ी की रफ्तार को कम करना चाहिए, ना कि हॉर्न का इस्तेमाल या शीशों का इस्तेमाल। आगे आता है जी 103 क्वेश्चन में अगर किसी बिल्डिंग का दरवाजा बंद हो तो क्या आप गाड़ी को
اس سامنے پارک کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کہیں پہ کلوز دروازہ ہے تو نو آئے گا، کیونکہ کسی کے دروازے کے سامنے آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے۔ کویشچن نمبر 104 میں کہتا ہے اگر آپ کی گاڑی کی رفتار 60 کلومیٹر ہو تو اگلی گاڑی سے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو 30 میٹر، یعنی ہاف آپ کا اگلی گاڑی سے فاصلہ ہونا چاہیے۔ کویشچن نمبر 106 میں کہہ رہا ہے جی آگے کہ دوران ڈرائیونگ اگر بچے سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی گاڑی میں ہمیشہ ڈرائیور کی ہوتی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ M2 موٹر وے ہے، اس کا نام M2 موٹر وے ہے۔ دوران سفر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ حادثے کی صورت میں بہم پہنچا سکیں۔ کیا آپ کے پاس ہونی چاہیے دوران سفر؟ کون سی ایسی چیز ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو آپ کی مددگار ہو؟ تو یہ آپ کی فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے، جسے فرسٹ ایڈ کٹ بھی کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 109 میں کہہ رہا ہے جی ریڈکشن، یعنی کہ کسی کی کمی کی وجہ سے حادثہ پیش آ، کس کی کمی کی وجہ سے؟ تو بریک آئل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ حادثات ہوتے ہیں۔ کویشچن نمبر 110 میں کہتا ہے جی عمر رسیدہ ڈرائیوروں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ تو وہ ہمیشہ سست ہوتا ہے، تیز نہیں ہوتا، درمیانہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سست ہو جاتا ہے۔ 111 نمبر سوال میں کہہ رہا ہے جی اعداد و شمار کے مطابق کس عمر کے گروپ کے لوگ زیادہ ملوث ہوتے ہیں سنگین حادثوں میں؟ تو ہمیشہ کم عمر کے، جو بالکل یعنی کہ 17 سے لے کے 25 سال تک۔ مدرجہ ذیل کی نکات میں رہائشی علاقے میں ہارن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ آتا ہے جی 11:30 بجے رات کے لے کے صبح 7 بجے تک۔ کویشچن نمبر 113 میں کہتا ہے ڈرائیورز کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بصارت اس قابل ہو کہ وہ 67 فٹ کے فاصلے سے کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑھ سکتا ہو۔ کویشچن نمبر 114 میں کہہ رہا ہے جی ڈرائیونگ سیکھنے والے افراد لازماً کسی ایسے تجربہ کار ڈرائیور کی نگرانی میں گاڑی چلانی سیکھیں جس کے پاس گزشتہ 3 سال سے گاڑی چلانے کا لائسنس ہو، یعنی 3 سال کا اس کے پاس ایکسپیرینس ہو۔ بڑی بتیوں کا تیز اور مدھم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے ڈرائیوروں کو اپنی موجودگی آگاہ کرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے جی جو ہم ٹمر مارتے ہیں اگلی گاڑی کو۔ 116 کویشچن میں کہہ رہا ہے جی کیا ڈرائیور کا اپنی گاڑی میں ہائی وے کوڈ رکھنا ضروری ہے؟ Is it necessary for driver to keep the highway code book in this vehicle؟ یعنی ہائی وے کوڈ بک جو ہوتی ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے جی ہاں رکھنا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق کوئی شخص کسی مقام عام پر موٹر وہیکلز نہیں، according to the law nobody is allowed to drive until and unless his age، یعنی قانون کے مطابق کتنی عمر ہونی چاہیے گاڑی چلانے کے لیے؟ تو یہ آپ کی کم از کم 18 یا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سیٹ بیلٹ کے استعمال سے ڈرائیوروں کو تحفظ ملتا ہے؟ ڈیفینیٹلی تحفظ ملتا ہے۔ کویشچن نمبر 119 میں کہہ رہا ہے جی مدرجہ ذیل کسی بیماری کی وجہ سے کوئی شخص گاڑی چلانا ہوتا ہے، یعنی کہ ان وچ ڈیزیز اے پرسن از ناٹ الاؤڈ، یعنی کون سی ایسی بیماری یا ڈیزیز ہو کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے؟ تو اس میں آتا ہے جی بہرا پن، جہاں پہ آپ کو پھر سنائی نہ دیتا ہو۔ آج کا جو آخری کویشچن ہے اس میں کہہ رہا ہے جی کیا فٹ پاتھ پر پارکنگ قابل چلان ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی گاڑی کے گیئر کو تبدیل کرتے وقت کدھر دیکھنا چاہیے؟ تو یہاں پہ فٹ پاتھ کا جو سوال ہے اس کا انہوں نے یہاں پہ جواب نہیں دیا ہوا، بلکہ آگے 121 سوال آ گیا ہے۔ تو فٹ پاتھ پر جو پارکنگ ہے وہ قابل چلان اس لیے ہوتی ہے کیونکہ فٹ پاتھ ہمیشہ لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج میں نے آپ کے ساتھ 60 کویشچن آج شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ جو باقی کویشچن ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔